اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم اللہم ورزقنا فإنکا خیر الرازقین ورحمنا فإنکا خیر الراحمین۔ امید ہے تمام باب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام باب کو برکتوں سے نوازے۔ بندش کے حوالے سے ہماری ویڈیو چل رہی ہیں، تو 3 خطرناک بندش کے بارے میں وضاحت سے بتاؤں گا کہ یہ بندش کس طرح لگتی ہے اور پھر ان کو کس طرح کاٹا جاتا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک 3 بندشیں ہیں۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہمارے ہی اپنے زندگی کے معاملات میں سے 3 ایسے کام ہیں جو بہت زیادہ اہم ہیں، ان کے اوپر بندش لگا دی جاتی ہے۔ جب یہ بندش لگ جاتی ہے تو بندہ پھر جو ہے نا وہ پریشانیوں، مشکلوں پہ ٹینشنوں میں ہی رہتا ہے، کیونکہ جب تک یہ چیز رموو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، جب تک رموو نہیں ہوگی تو ٹھیک نہیں ہوں گے معاملات۔ تو اب اس میں سب سے پہلے بندش تو کاروبار کی ہے۔ تو کاروبار کی بندش کے حوالے سے یہ ہے کہ اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمسایوں میں کوئی حاسد ہیں اور اس کا کام یہی ہے کہ دیکھتا ہے کہ بندے کی کاروبار بہت زیادہ چل رہا ہے اور بہت زیادہ گاہک آ رہے ہیں، بہت زیادہ رش ہے، تو کیا ہے کہ وہ بندہ اب یہی دیکھ رہا ہوتا ہے سارا دن کہ بھئی یہ اس کے معاملات کس طرح ہیں، بہت اچھے چل رہے ہیں۔ تو اب یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی محنت کتنی ہے، پچھلے کتنے عرصے سے وہ محنت کر رہا ہے۔ بس یہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی اس کے پاس گاہک کیوں اتنے آتے ہیں، میرے پاس کیوں نہیں آتے، میں بھی سارا دن بیٹھا ہوا ہوں، میرے پاس بھی اتنا مال لگا ہوا ہے، اس کے پاس بھی اتنا مال لگا ہوا ہے، اور اس کے پاس سارا دن کسٹمر نہیں ختم ہوتے، ہمارے پاس کسٹمر آتے نہیں ہیں۔ اور پھر مختلف طریقوں میں وسوسوں میں بندہ گر جاتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے کہ شیطانی عمل کروا دیتا ہے، تو جس سے چلتا ہوا کاروبار پہ بندش لگ جاتی ہے۔ چلتے ہوئے کاروبار پہ بندش لگ جاتی ہے، وہی کاروبار جو بہترین ہوتا ہے اور اپنے عروج پہ چل رہا ہوتا ہے، دیکھیں نا، اس بندے کی محنت بھی دیکھیں، اتنا عرصہ پچھلے 20-30 سال سے 40 سال سے وہ محنت کر رہا ہے، اور پھر اس کی اسٹرگل دیکھیں، کوشش دیکھیں۔ یہ نہیں لوگ دیکھتے، یہ دیکھتے کہ بھی اس کا کاروبار کیوں چل رہا ہے، اس کے پاس گاہک کیوں آتے ہیں۔ وہ لوگ ایسے جو ہے نا وہ سارا دن عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں کہ جب بھی دیکھو اس کے پاس گاہک بیٹھے ہوئے، جب دیکھو اس کے پاس گاہکوں کا رش ہوتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ بندش لگوا دیتے ہیں۔ اور جب بندش لگاتے ہیں، وہی بہترین کاروبار جو اس کے عروج پہ ہوتا ہے، وہی کاروبار جو اچھا چل رہا ہوتا ہے، اور وہ ریل پھیر ہوتی ہے کاروبار کی، وہ آہستہ آہستہ مہینے 15 دن میں، 8 دن میں، 10 دن میں وہ بالکل کاروبار بیٹھ جاتا ہے۔ وہی بندہ جو خوشحال تھا، اچھا تھا، اپنے معاملات اچھے چل رہے تھے، وہ پریشانیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ایک دکاندار ہے، اب وہ مال خریدتا ہے، خرید کے آگے وہ سیل کرتا ہے۔ جب مال تو اس کے پاس ہے، اس نے خرید لیا، ٹھیک ہے نا، ان پٹ اس کے پاس موجود ہے، لیکن آؤٹ پٹ نہیں ہو رہا، یعنی کہ سیل نہیں ہو رہا۔ اب سیل ہوگا تو اس کو پرافٹ آئے گا، سیل ہوگا تو اس کے دکان چلے گی، اس کے معاملات چلیں گے۔ اور سیل جب رک جائے گی تو اب مال اس کے پاس جتنا بھی ہے وہ اس کے کسی کام کا نہیں۔ مین چیز تو جو ہے نا اس کا اصل کاروبار جو چلے گا تو پھر بات بنے گی۔ تو اب پیچھے پارٹیوں سے لوگوں نے ادھار لیے ہوتے ہیں اور مختلف طریقوں سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں دکاندار حضرات، تو بڑی کہہ لو کہ بڑے اسٹرگل کے ساتھ۔ تو اب یہ جب اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں تو پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب اس کا حل کس طرح کریں، اور پھر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندے کے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے، یہ اس طرف ذہن جاتا ہی نہیں کہ روحانی معاملات بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ بندہ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ اتنا وہ گر جاتا ہے، تو پھر وہ پریشانیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ یا ہمارے پاس بھی میرے پاس اسی طرح آیا ہے مریض، تو اب اس کی جو کنڈیشن میں نے دیکھی، وہ بندہ جب باتیں کر رہا تھا تو میں حیران تھا کہ یار یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ میرے پاس اس کا یہ شوز کا کام تھا، کاروبار کا، تو اتنا کاروبار ہوتا تھا کہ 7-8 ملازم ہوتے تھے، اور سارا دن جو ہے نا وہ ہمارے پاس دوپہر کو ہم کھانا کھاتے تھے نا، تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، ٹائم نہیں ہوتا تھا، بس 2 بندے بیٹھے ہیں، 3 بندے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، باقی سب کام کر رہے ہیں۔ اور وہ 3 بندے جو پہلے والے تھے انہوں نے کھانا کھا کے کام شروع کر دینا، وہ بعد والے جو ہے نا پھر وہ 3 جو بچے ہیں وہ پھر 3 یا 4 وہ بعد میں انہوں نے اپنا کھانا کھانا ہے۔
تو یعنی کہ اتنی ریل پھیل تھی کاروبار کی۔ تو اب یہ کاروبار یعنی کہ لاکھوں میں آ رہا تھا، لاکھوں میں سیل ہو رہی تھی، لاکھوں میں پیچھے سے خریدا جا رہا تھا، اور وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ ابھی میں اگر مہینے کا 5-10 لاکھ بھی نکال لیتا تھا نا سائڈ پر، مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا، بالکل بھی معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ ریل پھیل چل رہی تھی کاروبار کی۔ لیکن اچانک سے جو ہے نا وہ کاروبار بیٹھ گیا۔ تو کیا ہوا کہ وہی معاملات بندش کے۔ اب وہ بولا مجھے بھی نہیں پتا ان چیزوں کا، میں نے تو یہ دیکھا میرے آہستہ آہستہ کاروبار بند ہوتے تھے، بیچ میں ملازم بیچ میں چھٹی کر کے چلے گئے، پھر کاروبار جو ہے نا وہ مندی کا شکار ہو گیا۔ کرتے کراتے یہ ہو گیا کہ سارے ہی ملازموں کی چھٹی کروا دی، کچھ چلے گئے، پھر کچھ کی چھٹی کروا دی، اور میں اکیلا رہ گیا۔ اور اکیلا تھا، ڈیلی کا کوئی 2-4-3 گاہک آتے، اس سے زیادہ گاہک بھی نہیں آتے، حالانکہ بازار بھرا پڑا ہے گاہکوں کا، رش لگا ہوا ہے، اور میری مین جگہ پہ دکان ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب میں نے چیک کیا اس کا تو حسد کے معاملات تھے۔ اب میں نے ان کو بتایا بھی، میں نے کہا آپ کی 2 یا 3 دکان چھوڑ کے ایک بزرگ ہیں، بابا ہیں، وہ آپ سے حسد رکھتے ہیں، بلا کی حسد رکھتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ کام کروایا ہے، اور ایسا آپ کے اوپر بھان دیا ہے نا آپ کو کہ کہہ لو کہ ایسی گندی بھی جو سفلی اعمال سے، گندے اعمال سے بندش لگتی ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے جس نے بندش لگانی ہے، اور اس نے تھوڑی بہت تھوڑی تو لگانی ہے، اگر وہ تھوڑی بہت بندش لگانی ہوتی تو وہ لگاتا ہی نہ، ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو اپنا پورا زور لگاتا ہے، ٹھیک ہے نا، پورا زور لگا کے بندش لگاتا ہے کہ بھی یہ اس کو ایسا باندھوں یہ کھلے ہی نہ دوبارہ، کوئی بھی نہ کھول سکے اس کو۔ تو اب یہ معاملات میں نے پھر دیکھے، ان کو بتایا، میں نے کہا یہ اس طرح کر کے ہوا ہے آپ کے ساتھ، اور عرصہ اتنا لگا ہے، اتنے عرصے میں یہ سارے معاملات ہوئے۔ تو وہ بالکل اس چیز کو مان گیا کہ واقعی یہ ہے۔ اب میں نے کہا کہ بھی اب صورتحال کیا ہے آپ کے دکان کی؟ تو اب جو ہے نا وہ آپ کی دکان تو ہے مال، لیکن لینے دینے کا بھی کچھ ہے آپ کا۔ تو بولا میں تقریباً کوئی 30-35 لاکھ کے نیچے آ گیا ہوں، 30-35 لاکھ کے میں نیچے آ گیا ہوں، میرا قرض چڑھ گیا۔ اور نہیں تو ایسا ہوتا تھا کہ 30-35 لاکھ جو ہے نا وہ میرے لیے کوئی معمولی بات تھی، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، میں اس کو پیسے ہی نہیں سمجھتا تھا۔ تو اب یہ اتنی خطرناک بندش لگائی اس بندے نے کہ وہ بندہ جو ہے نا اس کا کاروبار بالکل بند ہو گیا، بالکل بند ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ بندش اور جادو ایک ہی چیز ہے، جادو کے ذریعے ہی بندش لگائی جاتی ہے۔ تو اب یہ جادو کی حقیقت ہے، آپ کو پتہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اب اسی طرح دوسرا جو رشتے کے معاملات آج کل بہت زیادہ یہ جو ہے نا وہ مسائل کا شکار ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ میرے پاس اکثر جو ہے نا وہ زیادہ تر ایسے رشتے کے حوالے سے بھی لوگ آتے ہیں، تو یہ حضرت یہ جو ہے نا وہ رشتہ نہیں ہو رہا بچیوں کا، بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا، بھائی کیوں نہیں ہو رہا؟ کوشش تو بڑی کی ہے، لوگ بھی آتے ہیں دیکھنے کے لیے، لیکن بات نہیں بنتی، جتنا بھی کر لو بات نہیں بنتی۔ اب کیا ہے کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی ہے، محنت کر لی ہے، لیکن بات نہیں بنتی، کہیں پر بھی رشتہ طے نہیں پاتا، اور کہیں اگر بات ہوتی بھی ہے، یہاں تک کہ منگنی تک، انگیجمنٹ تک بھی جو ہے نا وہ بات ہوئی ہے، لیکن پہلے ہی جو ہے نا وہ ختم ہو گئی۔ تو اب اس کا کوئی حل دیکھیں۔ وہ اکثر میں چیک کرتا ہوں تو بندش کے معاملات آتے ہیں، بندش ہوتی ہے۔ تو اب اس میں یہ ہو گیا کہ بہن ہو، بیٹی ہو، بڑی مرد حضرات ہیں یا بہن بھائی ہیں، جو بھی ہیں، اب یہ ان کے اوپر جو بندش کے معاملات آتے ہیں، تو اب جب تک یہ بندش نہیں ٹوٹے گی یا نہیں کاٹیں گے تو معاملات نہیں آگے چلیں گے، چاہے اس میں بندہ جتنا بھی زور لگا لے، ٹھیک ہے نا۔ جادو کی حقیقت ہے، اب جادو کے ذریعے ایک چیز باندھا گیا ہے، روکا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ گھر والے اپنی جگہ پہ پریشان، اور جس کی شادی ہونی وہ اپنی جگہ پہ پریشان، اور باقی معاملات جو ہے نا وہ سارے جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ اب بندہ کیا کرے یہاں پر؟ تو پریشانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ ایک مسئلہ جو ہے نا وہ ایک مسئلے کی وجہ سے پورا خاندان پریشان ہے، پورا خاندان مسائل کا شکار ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ایک مسئلہ بھی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب جن کے یہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے تو وہی اس کے
نوعیت کو جانتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں، اتنے معاملات میں، اتنے مشکل میں ہوتے ہیں کہ بیچارے وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں کسی اس مسئلے سے نکال دیں، کسی طرح ہم نکل جائیں، کیونکہ فی زمانہ جو ہے نا وہ سارے معاملات بچے بچیاں ہیں سارے، اب وہ جب تک یہ انگیجمنٹ کے معاملات شادی کے نہیں ہوتے ماں باپ تو پریشان ہوں گے۔ تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی طرف سے بڑی کوشش کی جاتی ہے، تو اب جب چیک کرواتے تو پتہ چلتا ہے کہ بندش لگی ہوئی ہے۔ اب بندش کے جو معاملات ہیں، تو جب تک بندش نہیں کٹے گی تو بات نہیں بنے گی۔ تیسری بندش جو ہے وہ اکثر جو ہے نا وہ آج کل یہ بھی بہت زیادہ عام ہو گئی ہے کہ مردانہ طاقت پہ بندش لگا دیتے ہیں، حاسدین ہیں، دشمن ہیں، اور بہت سارے اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو کیا ہے کہ اب وہ یہ تو دیکھ لیتا ہے کہ بھائی اس کے جو ہے نا میرا اس کے ساتھ بنتی نہیں ہے، حسد کے معاملات ہیں، یا کوئی کاروباری ہے، یا گھر کے معاملات ہیں، یا خاندانی کوئی رنجش ہے، یا کوئی اس طرح کے معاملات کی وجہ سے اب وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی مردانی طاقت بہان دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے جادوگر کے پاس جب جائے گا، جادوگر یہ تھوڑی کہے گا کہ بھائی چلو جی ٹھیک ہے بندش لگا دیتے ہیں، وہ تو بولے گا بھائی ایسا باندھو کہ بعد میں کھلے ہی نہ، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو یہ لوگ اس طرح کی جا کے جادوگروں سے بات کرتے ہیں۔ تو جادوگر نے ظاہر ہے اس نے پیسے لینے، اس نے تو یہ کام کرنا، اس نے کر کے اچھا رزلٹ دے گا تو پھر ہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ تو اب یہ معاملات جب ہوتے ہیں تو وہ بندہ جو ہے نا وہ نہ اولاد کے قابل رہتا ہے، نہ اس کی زندگی میں ماں یعنی کہ خوشی ہوتی ہے، اب وہ پریشان ہی پریشان ہوتا ہے۔ اتنے لوگ آتے ہیں اس حوالے سے۔ تو اب یہ ہمارے جو ہے شاہت الوجوہ کا عمل میں کرواتا ہوتا ہوں، اس سے بڑی خطرناک اس سے بندش لگتی ہے۔ یہاں پر میں بتاؤں گا نہیں، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ پھر یہ لوگ جو ہے نا وہ اس کے کہتے ہیں نا کہ بھی سارے ہی اچھے نہیں سننے والے ہوتے ہیں، کئی لوگ بیچ میں ہوتے ہیں، دشمنیاں والے بھی ہوتے ہیں، وہ سیانے کہتے ہیں نا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ شاہت الوجوہ سے بہت خطرناک بندش لگتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ بکرے کی ایک وین لے کے اتنا تقریباً 2-3 انچ کی، 3 یا 4 انچ کی، اس پر بندش لگتی ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جو ہے نا اب جب بندش کے معاملات ہو جاتے ہیں تو اس بندے کے لیے اگر اس کے پاس لاکھوں روپیہ بھی ہے اور وہ امیر کبیر بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، گھر بہت اچھا ہے، لیکن اس کے لیے وہ سب بے رنگا جیسا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی لطف نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں ہے۔ جب زندگی کا مزہ نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، تو پھر باقی تو ساری چیزیں بے مقصد ہو گئی نا، بے رنگ ہو گئی۔ اور دیکھیں نا ہر بندے کی خواہش ہوتی کہ میری اولاد ہو، میری نسل چلے۔ جب وہ یہ معاملات ہوتے ہیں تو وہ کہتا کہ جتنی میرے پاس دولت ہے، جتنا پیسہ ہے وہ آپ لے لو، لیکن یہ میرا مسئلہ حل کر دو۔ اور ایسے خطرناک جادوگروں نے یہ بندشیں لگائی ہوتی ہے، روف سوامت سے بہت خطرناک بندش لگتی ہے، اور یا قابضوں سے اس طرح لوگ بندشیں لگاتے ہیں جنہوں نے یعنی کہ بندشوں کے جو کام کرتے ہیں۔ تو میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ دیکھیں کسی کی زندگی نہ خراب کریں۔ اب کسی کی زندگی آپ خراب کر دیتے ہیں تو وہ بندہ ساری زندگی جو ظاہر ہے اس کے منہ سے اچھے الفاظ تو نہیں نکلیں گے، اب اس کے منہ سے کوئی بد دعا نکل گئی، ایسے الفاظ نکل گئے جو بارگاہ الہی میں قبول ہو گئے، اور جس نے بندے نے بندش لگائی ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گا، اس کی نسلیں بھی تباہ ہو جائیں گی۔ دنیا میں وہ ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ کیا تھوڑی سی حسد کے معاملات ہیں، یا کوئی خاندانی مسئلہ ہے، یا پھر کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اٹھا کے اس کے اوپر بندش لگا دی، اور اس بندے کی تو زندگی جو ہے نا خراب ہو گئی۔ اب میرے پاس ایسے کئی مریض آئے ہیں اور اس کے اوپر بڑی کوشش کرنی پڑتی، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، خاص کر کے مردانہ طاقت والے پہ تو اتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ دوسرے جادو جنات سے بھی بہت زیادہ، اور بسا اوقات اس کا رزلٹ بھی بڑی دیر سے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ تو یہ اصل میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے نا کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ ان سے گپ شپ کرو گے، بات کرو گے اور ان سے شیئر کرو گے نا، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے لیے زندگی کتنی مشکل ہوئی ہے، وہ کتنے مسائل میں گرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب وہ بیچارے روتے ہیں اور مختلف کہہ لو کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو بندہ جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ یار میرے بس میں ہو تو میں ابھی جو ہے نا اس کی بندش اڑا دوں، ابھی اس کو ٹھیک کر دوں۔ تو ایسے بندوں سے جب آپ پاس بیٹھ کے بات کرو گے تو پھر وہ آپ کو جو بات کرے گا نا تو وہ پھر بندے کا جو ہے نا اینڈ ہوتا ہے۔ وہاں پر یہ نہیں ہے کہ اب اس کے منہ سے جو الفاظ نکل گیا، اگر خدا کا نہ خواستہ بارگاہ الہی میں وہ قبول ہو گیا تو بس پھر وہ جو بندہ کرنے والا ہے کروانے والا دونوں گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اب اس میں یہ تینوں بندشوں کے حل میں بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ تینوں بندشوں کے حل کس طرح کیے جائیں گے۔ اب کہ کسی کے کاروبار پہ بندش لگی ہے، اس کی ڈیٹیل میں نے پوری بتا دی آپ کو، تو اب وہ کیا کرے کہ 4 عدد لیمن لے لے، یہ 11 دن کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ خود کر لے تو بھی ہو جائے گا، لیکن دیکھیں نا ڈاکٹر سے آپریشن کروائیں گے تو وہ پورے لوازمات کے ساتھ طریقے سے آپریشن کرے گا، اگر دوسرے سے کروائیں گے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عامل جو ہو، جو اچھا عامل ہو، یہ چیزیں جو جس نے پڑھائیاں اچھی کی ہوں اور وہ کہہ لو کہ اس کام تجربہ رکھتا ہو اس کام میں، تو اس سے کروائیں۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح ہے، ہماری خانقاہ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں علاج معالجے کے لیے، اور الحمدللہ ہماری خانقاہ میں ہر طرح کا علاج معالجہ کیا جاتا ہے۔ تو آپ ہمارے نمبر پہ، یہ روحانی علاج گاہ والے نمبر پہ رابطہ کریں گے، یہ 0300 9676758، یہ نمبر ہماری روحانی علاج گاہ کا نمبر ہے، یہاں پر رابطہ کر کے آپ اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ اب کسی کے کاروبار پہ بندش لگی ہوئی ہے تو یہ خود بھی کر سکتا ہے، میری طرف سے اجازت ہے۔ کوئی عامل حضرات ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، ان کو بھی اجازت ہے وہ مریضوں کا علاج معالجہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو الحمدللہ ہم تو سب کو اجازت دے دیتے ہیں، بھئی کرو، چلو امت کی خدمت کرو آپ جس طرح ہو سکتا ہے۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ عصر کے ٹائم، یعنی کہ مغرب سے پہلے، عصر کے بعد کیا لوگ 10-15 منٹ بعد کر لو، یا مغرب سے پہلے یہ کرنا ہے۔ تو 4 عدد لیمن لینے، 4 عدد لیمن لے کر آپ نے چاروں کونوں میں اس کو رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا کہ چاروں لیمن کو اپنے ہاتھ میں لے لیں یا سامنے رکھ لیں، موزتین، یعنی کہ ایک مرتبہ بسم اللہ شریف، پھر سورہ فلق، پھر سورہ ناس، یہ تینوں کو ملا کے ایک مرتبہ ہو گیا۔ اب اس کو آپ نے 141 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ 141 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ علم نشرہ یہ بھی 141 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اسی طرح سورہ فیل یہ بھی 141 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ترتیب یہ کر لیں کہ سب سے پہلے آپ نے سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ فیل پڑھنی ہے، پھر لاسٹ میں آخر میں آپ نے موزتین پڑھنا۔ اچھا، یہ پڑھ کے آپ نے تو چاروں لیمن ہاتھ میں پکڑ کے اس پہ دم کرنا، پھونک مارنی ہے۔ اب تھوڑی سی پھونک لمبی مارنی ہے آپ نے، یہ پھونک جب لمبی مار دیں گے نا ایسے، اب تھوڑی سی لمبی پھونک ماریں گے نا تو آپ یہ پورا تصور کریں گے کہ جو آپ پڑھا ہے آپ نے تو وہ لیمو کے اندر منتقل ہو رہا ہے۔ تو لیمن بھی آپ نے پھونک مارنی تھوڑی سی لمبی، تاکہ یہ محسوس کریں کہ یہ سارا کچھ آپ نے جو پڑھا ہے لیمن کے اندر منتقل ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ آپ نے کیا کرنا، چاروں کونوں میں اس کو رکھ دینا، لیمن کو چاروں کونوں میں رکھ دینا، ساری رات پڑھا رہیں۔ دوسرے دن جب آپ صبح کے ٹائم آئیں تو آپ نے اس لیمن کو اٹھا لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیمن کو اٹھا لینا ہے تو دکان کی شاپ کے بالکل سینٹر میں رکھ کے، بیچ میں رکھ کے 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، 11 مرتبہ پڑھ کے تو آپ نے چھری لے کے، ٹھیک ہے نا، لیمن کے اوپر پھیرتے جانا، بسم اللہ اللہ اکبر لاتعداد پڑھتے رہنا، 3 4 5 مرتبہ جتنا پڑھے آپ نے 4 ٹکڑے کر دے۔ پھر آپ نے دوسرا لیمن لینا، پھر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر 11 مرتبہ پڑھنا، اور آپ نے لیمن اس کو کاٹ دینا۔ چاروں لیمن اسی طرح، ہر ایک لیمن پر آپ نے 11 مرتبہ 11 مرتبہ 11 مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا اور لیمن کو کاٹ دینا۔ اب یہ لیمن آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کسی شاپر میں بند کرنا ہے، اور اس کو قبرستان برانے میں ایسی جگہ پھینکنا ہے، بھلے چھت پہ پھینک دیں، کہ ایسی جگہ پہ پھینکنا جہاں کسی کے پاؤں کے نیچے نہ آئے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ آپ کا پہلے دن کا عمل ہو گیا۔
تو اب یہ کسی دن سے بھی عمل شروع کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ کبھی آپ نے ایک دن سے پہلی تاریخ سے کرنا ہے یا 15 تاریخ سے کرنا ہے یا 10 تاریخ، جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ بندش ہے تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو 11 دن یہ ٹوٹل کرنا ہے۔ اب اس میں ایک منگل آئے گا یا ایک ہفتہ آئے گا، تو جب ایک منگل آئے گا تو آپ نے اس میں گوشت کا صدقہ 1 پاؤ گوشت لے لیں، دکان کے اندر اس کو 7 مرتبہ اس طرح گھما کے تو آپ نے یہ قبرستان میں اس کو رکھ دینا ہے، یا کسی جھاڑی کے نیچے یا ویرانے میں، ٹھیک ہے نا۔ اب چاہے آپ کی مرضی ہے ہفتے والے دن کر لیں یا منگل والے دن کر لیں، ایک ہی دن کرنا ہے، بس ایک صدقہ آپ نے کرنا ہے۔ اب یہ آپ کا یہاں پر عمل مکمل ہو گیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ 11 دن میں جیسی بھی بندش ہوگی کٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب رشتوں کے معاملات کے حوالے سے تو اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے، اگر کسی کے اوپر رشتے کی بندش ہے یا لگا دی گئی ہے یا استخارہ کروایا تو بندش آ گئی ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 لیٹر سرکہ لینا ہے۔ 2 لیٹر سرکہ لے کے تو اپنے سامنے رکھ لیں، ڈھکن کھول لیں ان کے، 2100 مرتبہ یا کہارو 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 یا کہارو، اول آخر بسم اللہ شریف نہیں پڑھنی، درود شریف نہیں پڑھنا، آپ نے یہ پڑھنا یا کہارو یا کہارو، اور پورا تصور رکھنا ہے کہ اگر آپ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہی تصور کرنا کہ میرے اوپر سے جو بندشیں رکاوٹیں ہیں، جادو ٹونا، وہ سب ختم ہو جائے۔ اور کسی کے لیے کریں گے تو پھر تصور کریں کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اگر سامنے بیٹھ جائے تو بہت اچھا ہے، اگر سامنے نہیں بیٹھا تو آپ نے پورا تصور کرنا کہ سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے پورا پڑھنا ہے 2100 مرتبہ یا کہارو یا کہارو یا کہارو یا کہارو یا کہارو پڑھ کے، اور آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے، اس بندے کے اوپر دم کر دینا جس کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اگر اپنے لیے پڑھ رہے ہیں تو اپنے اوپر ادھر سیدھے کندھے سے پھونک مارتے ہوئے الٹے کندھے پہ جائیں گے، الٹے کندھے سے پھونک مارتے پھر سیدھے پہ آئیں گے، پھر دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کے دم کر کے چہرے پہ مل لیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد سرکے کی دونوں بوتلوں پر، یہ سرکہ وائٹ لینا ہے، وائٹ سرکہ جو کھانے میں استعمال ہوتا ہے، کھانے میں ڈالتے ہیں نا وائٹ سرکہ، وہ لینا ہے۔ تو اب یہ اس کے اوپر سرکے کے اوپر دم کر لیں اس کو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ والا عمل آپ نے منگل والے دن کرنا ہے، یا ہفتے والے دن صبح 10-11 بجے کرنا ہے، منگل والے دن صبح 10-11 بجے کرنا ہے۔ اس عمل کی پابندی ہے کہ جیسے منگل آ جائے تو آپ شروع کر دیں، یا ہفتہ آئے تو شروع کر دیں، 2 دن کر لیں، ہفتہ اور منگل 2 مرتبہ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ 2 مرتبہ کے کیے ہوئے عمل میں بندش ختم ہو جائے گی۔ تو ابھی یہ کیا کرنا ہے کہ 2 لیٹر سرکہ سے نا، اب کسی ٹب میں کھڑے ہو جائیں، ٹب میں کھڑے ہو کے برہنہ ہو کر تو سر پہ ڈالیں، اس کو اچھی طرح سے ملتے ہوئے جانا ہے، پورا اوپر سے ملتے 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 پاؤں تک چلے جائیں، 2 لیٹر سے دھو لیں۔ اب جب آپ دھوئیں گے پوری باڈی کو، جسم کو، اس کے بعد اس میں تقریباً کہہ لو کہ 1 لیٹر یا 1.25 لیٹر اتنا جو ہے نا وہ سرکہ بچے گا، اب باقی وہ جسم پہ لگ جاتا ہے۔ اب وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوبارہ بوتلوں میں ڈال لینا۔ تو اب آپ یہ آپ کی مرضی ہے، جو سرکہ آپ کے باڈی پر آدھا گھنٹہ لگا رہے، 1 گھنٹہ لگا رہے، آپ کپڑے پہن لیں، گھنٹہ آدھا گھنٹہ جتنا آپ ایزی فیل کر سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ بعض کا ہوتا ہے نا کہ اب سرکہ یہ جو آپ کو تھوڑا سا الجھن محسوس ہو رہی ہو یا ٹینشن پریشانی ہو رہی ہو، تو جب تک آپ برداشت کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کو لگا رہنے دینا جسم پہ۔ جیسے ہی آپ فیل کریں کہ اب میں نہا لوں تو زیادہ بہتر ہے، تو پھر آپ اس سے نہا لیں، پانی سادے سے واش روم میں جا کے نہا لیں۔ اب جیسے نہائیں گے تو امید ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی باڈی جسم بھی ہلکا ہو چکا ہوگا، اور اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ بندش بھی ختم ہو جائے گی۔ 2 مرتبہ عمل کیا، ہفتہ اور منگل کو ہی بندش ختم ہو جائے گی۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا استخارہ کروائیں، 2 مرتبہ عمل کرنے کے بعد استخارہ کروائیں، آیا کہ بندش ختم ہو گئی ہے یا ہے۔ اگر بندش ختم ہو گئی ہے تو بس کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، روزانہ کچھ تعداد میں یا کہارو پڑھیں 300 مرتبہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہر طرح کی بندش، یہ معاملہ سارے ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ 300 مرتبہ یا کہارو اپنے ورد میں رکھنا ہے، 10 دن پڑھ لیں، 11 دن پڑھ لیں، 21 دن پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ یا کہارو پڑھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی بندش پورے جسم سے، اس کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے، بندش بالکل کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تیسری بندش جو ہے
وہ مردانہ طاقت کی بندش ہے۔ اب یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، یہ نقش آیا ہے، تو یہ والا نقش زعفرانی سیاہی سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کی جو ہے وہ نقش کی چال آتشی ہے، تو یہ پورا لکھ کے تو آپ نے زعفرانی سیاہی سے، اور یہی کالا موسیٰ والی آیت جو ہے نا، یہی آپ نے اس کے اوپر نقش کے اوپر 33 مرتبہ پڑھ کے دم کرنی ہے۔ نقش آپ نے لکھنے 21 عدد، 21 عدد زعفرانی سیاہی سے نقش لکھ لیں، اور پھر آپ نے اس کے اوپر یہ 33 مرتبہ یہی آیت پڑھ کے دم کر دینی، ٹھیک ہے نا۔ کالا موسیٰ ما جئتم بالسحر، یہ والی پوری۔ تو اب یہ آپ نے جب پڑھ لینی ہے، یعنی کہ 33 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کر دینا، تو اس کے بعد یہ نقش روزانہ صبح نہار کچھ کھانے پینے سے پہلے جو ہے نا، وہ آپ نے اس کو ایک بوتل میں ڈال دینا، سارا دن اس میں سے پانی پیتے رہنا، شام تک عشاء تک پی لیں، 2 3 5 مرتبہ پی لیں، 2 3 5 مرتبہ پی کے اس کے بعد پھر دوسرے دن آپ نے نیا نقش لینا، نیا پانی نیا نقش، ½ لیٹر لے لیں، پانی کافی ہے۔ تو دوسرے دن بھی اسی طرح نقش صبح نہار اس میں ڈالنا ہے اور سارا دن پیتے رہنا، تیسرے دن بھی اسی طرح کرنا ہے۔ اب اس میں 3 منگل آئیں گے یا 3 ہفتے آئیں گے، 3 ہفتے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ 1 پاؤ گوشت لینا بڑے کا، 7 مرتبہ اوپر سے گھمانا ہے، گھما کے اب یہ آپ نے قبرستان میں کسی جھاڑی کے نیچے، درخت کے نیچے کہیں بھی اس کو رکھ دینا، یا ویرانے میں کہیں رکھ دیں، یا سڑک سے تھوڑا سا کنارہ کر کے سڑک کے سائڈ پر کہیں پر بھی خالی جگہ وہاں رکھ دیں۔ تو اب یہ 3 صدقے آپ نے کرنے، اور یہ نقش 21 دن پینا۔ 21 دن کے بعد جب آپ اپنا استخارہ کروائیں گے، الحمدللہ الحمدللہ بندش ختم ہو چکی ہوگی۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے، فضل سے آسانی عطا فرما دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تینوں بندشوں کا بالکل تمام احباب کو اجازت ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں کہ تمام احباب اس ویڈیو کو شیئر کریں، کم سے کم 10 بندوں کو جو ہے نا، وہ 11 بندوں کو آپ نے سبسکرائب کروانا ہے چینل، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اجازت انہی کو ہے جنہوں نے سبسکرائب کروانا ہے۔ تو یہ شرط نہیں ہے، محبت کے ساتھ ہے کہ اگر آپ یہ 10 لوگوں کو، 11 لوگوں کو سبسکرائب کروائیں گے، 21 لوگوں کو کروا دیں، 41 لوگوں کو کروا دیں سبسکرائب۔ آپ کے اتنے ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں، اور ہم سب کو بھی کہیں کہ بھئی یہ چینل ماشاءاللہ اچھا ہے، اس پہ بہت اچھے ویڈیو آتی ہیں، تو دیکھیں سب کا بھلا ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کروانا ہے۔ آپ اپنے انسٹاگرام پر، فیس بک پر اور واٹس ایپ پر اور ایمو پر اس کو شیئر کریں، لنک کو یہاں سے لنک لے کے کاپی کر کے شیئر کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جو بندہ اس ویڈیو کو دیکھے گا، سنے گا اور اس عمل کو ٹرائی کرے گا، تو الحمدللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور جب وہ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے گا تو ان دعاؤں میں آپ کا بھی حصہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے، تو لازمی شیئر کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔